بسم اللہ الرحمن الرحیم وانتم عاکفون فی المساجد۔ سامعین مکرم، ہماری سورہ یوسف کی اگرچہ تفسیر چل رہی تھی، لیکن اعتکاف کے حوالے سے چند ایک گزارشات آپ احباب کے گوش گوار کرنا چاہتا ہوں۔ ٹو دی پوائنٹ بات کروں گا، جسے کسی مسئلے کی دلیل چاہیے ہو تو وہ بعد میں بات کر سکتا ہے۔ سب سے پہلی بات، اعتکاف کسے کہتے ہیں؟ اعتکاف کا لغوی اور لفظی معنی یہ ہے کہ کسی جگہ پہ رک جانے کا نام اعتکاف ہے۔ شریعت کی نظر میں اعتکاف کا مطلب ہے مسجد میں مخصوص وقت کے لیے کچھ دیر اپنے آپ کو روک لینے کا نام عبادت کی غرض سے اعتکاف کہلاتا ہے۔ عبادت کی غرض سے کچھ دیر مسجد میں رک جانے کا نام اعتکاف ہے۔ اعتکاف ایک دن کا بھی کم از کم ہو سکتا ہے، جس کی دلیل صحیح بخاری کی ہے کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کیا، اللہ کے رسول کے پاس آتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے رسول، زمانہ جاہلیت میں نے نظر مانی تھی کہ ایک رات میں مسجد بیت اللہ میں اعتکاف کروں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے کہا تھا کہ عمر ٹھیک ہے، تم ایک رات کا کر لو اعتکاف۔ پتہ یہ چلا کوئی بیمار ہے یا ویسے ہی کوئی شخص اعتکاف کی غرض سے ایک دن بھی مسجد میں آ کے رات گزار دیتا ہے یا صرف ایک رات رہ لیتا ہے، اس کا ایک رات کا بھی اعتکاف ہو جائے گا۔ 10 دن کا اعتکاف کرنا تو سنت نبوی سے ثابت ہے۔ میں امام زہری کا قول پیش ضرور کروں گا اس مسئلے میں۔ امام زہری رحمہ اللہ کہا کرتے تھے کہ مجھے تعجب ہے ان لوگوں کے اوپر کہ جو لوگ اعتکاف کو معمولی سنت کہہ کے چھوڑ دیتے ہیں، حالانکہ اللہ کے رسول جب مکہ کو چھوڑ کے مدینہ میں تشریف لائے تھے، مدینہ میں تشریف لانے کے بعد اللہ کے رسول نے آخری سانس تک جتنے بھی زندگی میں رمضان آئے اعتکاف نہیں چھوڑا، بلکہ اعتکاف کی اہمیت کو دیکھنا ہو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس سال فوت ہوئے ہیں، آخری رمضان جو آپ کی زندگی میں آتا ہے، اللہ کے رسول نے 10 کے بجائے 20 دن کے اعتکاف کیا، اور ایک سال وہ بھی آیا، اللہ کے رسول نے فرمایا میں اس سال رمضان میں اعتکاف نہیں کروں گا، بلکہ رمضان کے بعد جو شوال کا مہینہ آتا ہے آپ نے شوال میں اعتکاف کیا۔ پتہ یہ چلا اعتکاف جہاں ایک دن ہو سکتا ہے رمضان میں کرنا چاہیے، کوئی رمضان میں نہیں کر سکتا، وہ سال کے کسی مہینے میں کسی دن بھی آ کے مسجد میں رات گزار دے، دن گزار دے، 2 دن رہ لے، اس کا یہ عمل بھی اعتکاف ہوگا۔ اعتکاف کہاں کیا جائے؟ میں اعتکاف گھر میں کر لوں؟ میں اعتکاف اپنے گھر میں جہاں میں نماز پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں، کیا میں وہاں پہ اعتکاف کر سکتا ہوں؟ یہ انتہائی اہم مسئلہ ہے۔ اس وقت دنیا کے اندر 4 مذاہب موجود ہیں۔ کتنے مذہب ہیں جی؟ 4 مذہب، فقہ حنفی، فقہ مالکی، فقہ شافعی اور فقہ حنبلی۔ جانتے ہیں کہ نہیں جانتے جی؟ کہ زندگی میں پہلی دفعہ نام سنا ہے جی؟ 4 اس وقت فقہ موجود ہیں۔ سارے مکاتب فکر کا اس بات پر اتفاق ہے سوائے حنفی مذہب کے علماء کے، سارے مکاتب فکر کا اس بات پر اتفاق ہے، اجماع ہے۔ اعتکاف کا مسکن، اعتکاف کی جگہ، اور اعتکاف اگر ہو سکتا ہے تو مسجد میں ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ دنیا کے کسی بھی مقدس کوئی جگہ میں کیوں نہ چلا جائے، گھر میں کوئی چلا جائے، گھر میں جہاں آپ نماز الگ جگہ سے پڑھتے ہیں وہاں چلے جائیں، اعتکاف نہیں ہو سکتا۔ آپ کا اپنا شوق ضرور ہو سکتا ہے، اعتکاف نہیں ہو سکتا۔ آپ کہیں گے جی دلیل پیش کریں، میں صرف سادہ سی 2 دلیلیں پیش کروں گا۔ پہلی دلیل جو قرآن نے پیش کی ہے، ہماری عوامی حالت یہ ہو چکی ہے جب ہم قرآن سے دلیل پیش کرتے ہیں تب کہتے ہیں جی حدیث سے دلیل پیش کرو، جب ہم کسی مسئلے میں حدیث سے دلیل پیش کرتے ہیں تب کہتے ہیں جی سانو حدیث نہیں سمجھ آندی، سانو قرآن چو مسئلہ پیش کرو۔ یہ کیوں نہیں کہہ دیتے کہ ہم کتاب و سنت کو مانتے نہیں ہیں؟
عجیب مسئلہ آپ لوگوں کا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں کہ تم اعتکاف کی راتوں میں اپنی بیویوں سے ازدواجی تعلق قائم مت کرو، اور اللہ کا قرآن کہتا ہے وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ، اگلی آیت بھی ذرا پڑھ لیں، دو لفظ ہے، وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، یہاں مساجد آیا ہے کہ گھر آیا ہے؟ لفظ مساجد آیا ہے، اور یہاں اللہ مردوں سے مخاطب ہیں کہ مردوں کی جماعت جب تم اعتکاف کے لیے مسجد میں بیٹھ جاؤ تو پھر اپنی بیویوں سے ازدواجی تعلق مت قائم کرو، اور اللہ نے تمہارے لیے اعتکاف کا جو مسکن اور جگہ جو رکھ دی ہے وہ مسجد کو رکھ دیا ہے۔ پہلا مسئلہ تو یہ ثابت ہو گیا کہ مردوں کے لیے اللہ نے جو اعتکاف کی جگہ قرار دے دی ہے وہ کیا قرار دے دی ہے؟ مسجد قرار دے دی گئی۔ اب رہ گیا جی عورتوں کا مسئلہ۔ جائیں جملہ کتب حدیث کو اٹھا لیجئے، کوئی ایک صحیح حدیث تو بڑی دور کی بات ہے، چاہے قیامت کی صبح تک کوئی ضعیف حدیث دکھلا دیجئے۔ اللہ کے رسول کے زمانے میں کسی ایک عورت نے اعتکاف گھر میں کیا ہو، تو کسی ایک عورت نے گھر میں اعتکاف کیا ہو، اور صحیح بخاری کی 10 روایات اس مسئلے پہ موجود ہیں۔ صحابیات کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول کے زمانے میں ہم مسجد میں اعتکاف کیا کرتے تھے، اور ازواج رسول کہتی ہیں جب آخری رمضان کا عشرہ آتا ہم اللہ کے رسول سے اجازت لیا کرتی تھی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمیں اجازت دے دیا کرتے اور ہم مسجدوں میں خیمے لگا لیا کرتی اور اعتکاف کیا کرتی تھی۔ اور ایک سال یہ بھی آیا کہ ساری بیویوں نے اللہ کے رسول کی نے دیکھا دیکھی خیمے لگا لیے۔ اللہ کے رسول نے کہا تم نے تو ایک عجیب ماحول بنا لیا، صحیح بخاری میں روایت ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا میں اس رمضان اعتکاف نہیں کروں گا۔ آپ نے اپنے اس اعتکاف کی قضاء رمضان کے بعد دی تھی، یعنی یہ اگرچہ اللہ کے رسول کا اپنی بیویوں کے ساتھ ایک معاملہ تھا، لیکن یار کوئی ایک اللہ کے رسول کے زمانے میں کوئی عورت، کوئی صحابی آپ کی بیوی کے جس نے کوئی یہ ثابت کر کے دکھایا ہو کہ جی میں سال کا اعتکاف بما دی۔ میں نے پہلے بھی آپ کے سامنے یہ بات کی ہے، سوائے مسلکی تعصب کے، سوائے جماعتی تعصب کے اور سوائے مولوی ازم کے اور کچھ بھی پیچھے نہیں ہے، یہ سارا کا سارا تعصب ہے۔ اس لیے جتنا مرضی آپ بھاگ لیں، گھر میں اعتکاف نہیں ہو سکتا، آپ کا اپنے شوق ضرور پورے ہو سکتے ہیں۔ دوسری اہم بڑی بات، ہمارے ہاں دیہاتی لوگوں کو بہت شوق ہوتا ہے، پتہ ہے کس چیز کا شوق ہے جی؟ میں تے جی اس سال لاہور جاتے قادسیہ مسجد چ اعتکاف بینا، میں تے اس سال لاہور لارنس روڈ تے مسجد چ جاتے اعتکاف بینا، ہوتا ہے جی عمران صاحب ایسا؟ میں تو اس سال بادشاہی مسجد میں جا کے اعتکاف بیٹھوں گا۔ جناب اعتکاف نہیں بیٹھا جا سکتا اپنے علاقے کی، اپنے محلے کی مسجد کو چھوڑ کر۔ آپ کہیں گے جی کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 مسجدوں کے علاوہ باقاعدہ شوقیہ عبادت کے لیے یا باقاعدہ سفر کرنا اللہ کے رسول نے منع فرما دیا ہے۔ 3 مسجدوں کے علاوہ شوقیہ طور پہ یا عبادت کی غرض سے سفر کرنے سے اللہ کے رسول نے منع فرما دیا ہے۔ فرمایا وہ 3 مسجدیں، ایک بیت اللہ الحرام، دوسرا مسجد نبوی، اور تیسری مسجد بیت المقدس۔ ان 3 مسجدوں کے علاوہ کسی چوتھی مسجد کے لیے شوقیہ عبادت کی غرض سے جانا، ان 3 مسجدوں کو چھوڑ کے شوقیہ طور پہ یا کھانے پینے کی غرض سے، اور حقیقت حال تو یہ ہوتا ہے اے کی غرض سے ان مسجدوں کی طرف اعتکاف کی غرض سے جانا، اللہ کے رسول نے منع فرما دیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم آخری پہلو کی طرف آتے ہیں۔ اعتکاف کی حالت میں بیویوں سے ازدواجی تعلق نہیں قائم کیا جا سکتا۔ اعتکاف کی حالت میں کسی بیمار کی بیمار پرسی کے لیے نہیں جایا جا سکتا۔ اعتکاف کی حالت میں کوئی عزیز فوت ہو گیا ہے، اس کے جنازے میں شرکت نہیں کی جا سکتی۔ اعتکاف کی حالت میں ہاں مسجد میں پانی ختم ہو گیا، اب وضو بھی تو کر رہا ہے، پیشاب کی غرض سے بھی تو غرض ہے نا، تو اس مقصد کے لیے مسجد سے باہر نکلا جا سکتا ہے۔ آپ کے لیے کوئی سحری افطاری نہیں لے کر آیا،
مجبوری کی بنیاد پہ آپ مسجد سے نکل کر سحری افطاری گھر سے لا سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف بیٹھے ہوئے تھے، آپ کی بیوی مسجد میں آپ کے پاس تشریف لاتی ہیں، ملاقات ہوتی ہے، ملاقات کے بعد گھر میں چھوڑنے والا کوئی نہیں ہے، کہا میں تمہارے ساتھ جاتا ہوں، تمہیں گھر تک چھوڑ کے آ جاتا ہوں۔ پتہ یہ چلا اگر کوئی بیوی ماں بہن گھر مسجد میں آپ سے ملاقات کے لیے آتی ہے، اسے واپس گھر میں چھوڑنے کے لیے نہیں کوئی ہے تو آپ جناب مسجد سے باہر نکل کے اسے گھر تک چھوڑ کے آ سکتے ہیں۔ آخری بات، ہمارے ہاں بیویوں کے اخراجات اور شادی کی شاپنگ سے بچنے کے لیے جی میں اعتکاف بیٹھ جانا۔ جناب آپ کا مقصد تو یہ ہے کہ پھر بیوی کی شاپنگ سے بچنا، اعتکاف اور اللہ کی رضا تو مقصد ہے ہی نہیں ہے۔ اعتکاف کا مقصد تو یہ ہے کہ جی اے سال ذرا 10 کو دن کرو ریسٹ کر لیں دے مسیطیں آتے ذرا 4 بندے ہم تنگ کر لیے۔ ہماری اس مسجد میں تو الحمدللہ کافی حد تک سکون ہے۔ مرکزی مسجد میں یہ دیکھا ہے کہ محلے کے جتنے بھی نوجوان جن سے والدین تنگ ہوتے ہیں وہ کہندے نے جی ہن ذرا اعتکاف 10 دن میرے منڈے نے بہا لو، تو پھر جناب مہربانی آپ کریں مسجد والوں کو تنگ نہ کریں۔ اور دوسرا یہ ہے اعتکاف ایک بالغ بچے کے لیے، ایک بالغ سمجھدار کے لیے ہوتا ہے، خواہ وہ عورتوں میں کوئی بچی ہے یا کوئی بچہ ہے، اور اعتکاف صرف اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے۔ بیوی کی شاپنگ سے بچنے کے لیے ہے تو پھر اعتکاف نہیں ہے۔ ماں باپ سے آپ تنگ ہیں تو اس تنگی سے دوری کے لیے اب مسجد میں 10 دن آ کے بیٹھ جاتے ہیں تو مقصد تو ماں باپ سے بچنا ہے، اعتکاف تو مقصد نہیں ہے، اللہ کی رضا تو مقصد نہیں ہے۔ اس لیے میرے معزز اور محترم بھائیوں، اعتکاف صرف اللہ کی رضا کے لیے ہے۔ حالت اعتکاف میں آپ سارا 10 دن موبائل اور واٹس ایپ بھی آپ کی بند نہیں ہوتی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا سے آپ کے رابطے موجود ہیں۔ حالت اعتکاف میں آپ کے اگر سیاسی انٹرٹینمنٹ ابھی تک ختم نہیں ہوئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ابھی تک دنیا سے جڑے ہوئے ہیں، اللہ سے رابطہ ابھی تک آپ کا قائم نہیں ہوا۔ حالانکہ اعتکاف کا مقصد تو یہ ہے اللہ سے تعلق قائم کرنا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقنا الا باللہ۔